مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ قاضی عثمان پاشا صاحب ہیں انڈیا سے، اور آج ہم ان کا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی قدرت رضی صاحب، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں ہم کیسے داخل ہوئے اور یہ نعمت عظمیٰ ہمیں کیسے ملی، ہم ان احباب تک پہنچائیں جو ابھی تک اس نعمت مبشرہ سے دور ہے یا ابھی تک انہوں نے نہیں سنی۔ بھائی واقعہ اس طرح ہے کہ سن 1999 سن 2000 میں خاکسار SSLC یعنی میٹرک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت محترم حفیظ علادین صاحب جو مبلغ انچارج ہوا کرتے تھے ہمارے اس علاقے کے، ان کے نائب انچارج تھے مولانا MEA محمود احمد صاحب، یہ بھی مبلغ سلسلہ تھے۔ ان دونوں کے ماتحت تقریباً 30 سے 35 مولوین اکرام اس علاقے میں ایک تہلکہ انہوں نے مچا رکھا تھا۔ تو میں تو اس وقت طالب علم تھا، طالب علم کے حساب سے تو یہ اسلام کے تعلق سے جو موٹی موٹی جانکاریاں ہونی چاہیے تھی وہ تو تھی، لیکن احمدیت سے کوئی وابستہ نہیں تھا یا کسی قسم کی خبر نہیں تھی۔ سن 1999 میں یہ جو احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کا پیغام لے کر یہ مبلغین اور معلمین نکلے، اور ہمارے گاؤں جو روڑا کندہ ہے، سندنور تحصیل میں آتا ہے، رائچور ضلع میں آتا ہے، وہاں آ کے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے تایا ابو سے انہوں نے ملے، اور تایا ابو نے پتہ نہیں ان کو کیا بتایا، تو وہاں سے یہ واپس لوٹے اور کسی نے کہا کہ نہیں، آپ یہ چھوٹے قاضی صاحب ہے جو بھائی ہے ان سے آپ ایک بار ملیں گے۔ تو خیر یہ علماء کرام میرے والد صاحب کے پاس آئے اور لمبی چوڑی ان کی گفتگو ہوئی، اور پہلی ملاقات میں میرے والد صاحب متاثر ہوئے۔ اس کے مان بعد دوسری ملاقات جب ان کی ہوئی میرے والد صاحب سے، تو چند کتابیں جو اسلام کی کتاب نمبر 1، کتاب نمبر 2، کتاب نمبر 3، یعنی اسلام کے تعارف میں زبان کنڑی میں، ہماری مقامی زبان کنڑی میں وہ کتابیں میرے والد صاحب کو یہ دے گئے۔ اس کے مان بعد تو ان کا مسلسل رابطے میں رہا۔ صرف 2 مہینے کے عرصے کے مان بعد میرے والد صاحب نے احمدیت قبول کی، اور الحمدللہ جب انہوں نے احمدیت قبول کی تو ان کو یہ بھی شرف حاصل ہوا، سن 1999 سے لے کے سن 2003 تک، ان کی وفات تک، یہ بطور داعی اللہ عارضی معلم کے طور پر بھی خدمت بجا لانے کی یہ توفیق پائی۔ تو یہ اعزاز بھی محترم مولانا حفیظ علادین صاحب پر جاتا ہے، جنہوں نے اس خدمت پر معمور کرنے کی ایک راستہ بنایا انہوں نے۔ تو اس کے مان بعد میں اپنے طرف آتا ہوں۔ محترم والد صاحب کی قبول احمدیت کے مان بعد، چونکہ خاکسار بھی زبان کنڑی میں کتابیں پڑھتے گیا، جس سے اسلام کے تعلق سے مزید معلومات مجھے حاصل ہوئی۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ والد محترم جو ہے وہ قرآن کریم کے چند سورے انہیں یاد تھی، کیونکہ وہ سنی تھے، اور ترجمہ انہیں بالکل نہیں آتا تھا، اور تقریباً یہ ان کا حال تھا کہ شرک و بدعت کا عالم تھا، اور تقریباً 8 سے 10 گاؤں تھے جہاں پہ یہ قضات کا کام سر انجام دیتے تھے۔ تو بات یہاں یہ آتی ہے کہ خطبہ جمعہ تو یہ دیتے تھے، لیکن لمبا چوڑا عربی زبان میں، جس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہم بھی سمجھ پاتے تھے۔
اور شرک و بدعت کا جہاں تک عالم تھا، یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے جو اس وقت میں آپ کو شاید اس مختصر سے وقت میں بیان نہ کر پاؤں۔ اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس علاقے میں اسلام کے نام پر اس قدر شرک و بدعت کا بازار گرم ہے، شاید کہیں اور نہ ہو۔ اس کے مان بعد ہمارے والد صاحب قبول احمدیت کے مان بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ قادیان جائیں اور قادیان جا کر تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ میں قادیان جانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تیار ہوا۔ میرا میٹرک پاس ہو گیا۔ میٹرک پاس ہونے کے مان بعد میں جامعۃ المبشرین قادیان میں داخلہ لے لیا۔ ادھر مخالفین کا یہ ہجوم یہ اکٹھا ہوا کہ قادیانی حضرات جو ہے یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اسلام کے نام پر بہت پیسہ بانٹتے ہیں، اور اس قسم کے کئی اعتراضات جو تھے اس میں ایک اہم اعتراض یہ بھی تھا کہ ان کا ایک الزام تھا کہ یہ لوگ قادیان لے کے جاتے ہیں، ایمان بدلوا دیتے ہیں اور اس کے مان بعد یہ کڈنیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ خیر والد صاحب کے ایک روب تھا، ان کے اطاعت اور فرما برداری میں مجھے جانا پڑا۔ اس سے قبل میں یہ بھی عرض کروں کہ جب میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی تو میں اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں بھی 1 سال 2 سال پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے، 2-3 مدارس میں۔ اس کے مان بعد وہاں پھر نہیں ہوا تو پھر دیوبندی حضرات کے مدرسے میں تقریباً 1.5 سال پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اس طرح تھوڑے سنیت سے، تھوڑی یہ تبلیغیت سے مجھے واقفیت تو تھی ہی، لیکن کہیں بھی ترجمہ کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہی ہے، شکر ہی ہے کہ قادیان جانے کے مان بعد تو وہاں صحیح طریقے سے اسلام کو پہچاننے کی توفیق ملی۔ تو خاکسار یہاں سے قادیان کے لیے روانہ ہوا اور قادیان میں حصول تعلیم کی غرض سے رہا۔ تو یہاں کا جو ماحول میں نے جو عرض کیا آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں، کہ احمدیوں پر یا مرکز احمدیت پر یا احمدیہ مسلم جماعت پر جو اعتراض لگائے جاتے ہیں، بہت نہایت ہی گندے قسم کے اعتراض لگائے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک مشہور تھا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ خیر، تو میرے قادیان جانے کے مان بعد والد صاحب پیچھے اپنے ساتھ 12 آدمیوں کو لے کے قادیان، جلسہ سالانہ قادیان میں پہنچے سن 2000 عیسوی میں۔ تو وہ جب آ کے وہاں دیکھے اور دیکھنے کے مان بعد وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ جس دن پہنچے وہ شام کا وقت تھا، تو 12 آدمیوں میں سے سوائے 2-3 کے کھانا کھا لیے، باقی لوگ کھانا نہیں کھائے۔ یہاں سے اپنے ساتھ جو لے کے گئے تھے اسی کو کھا لیے، بعض بھوکے بھی رہے۔ تو جب میں گیا ان کے پاس، ملا ان سے، تو کہنے لگے نہیں، ہمیں یہ گوشت جو پک رہا ہے یا ہم جو گوشت ہمیں دیا جا رہا ہے یہ کس چیز کا گوشت ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اتفاق سے میری جو ڈیوٹی تھی طالب علم کے دور میں، وہاں قادیان دارالعمان میں طلباء کی بھی جلسہ سالانہ قادیان کے بابرکت موقع پر خدمت کے خاطر ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو خاکسار کی مذبح خانے کے بالکل قریب میں ایک قیام گاہ میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور احمدیہ بچہ قبرستان کے بالکل سامنے کی طرف جو ہے، جو لنگر خانہ ہے، وہاں جو بکریاں ہیں وہاں مطلب رکھی جاتی تھی۔ تو میں ان 12 آدمیوں کو اور والد صاحب کو لے کے جا کے دکھایا کہ یہ ہے جو ہم احمدیوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے۔ تو خیر وہاں ان کو ایک دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ تو اس کے مان بعد تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے یہ پوچھا کہ بتاؤ بھائی، ابھی آپ لوگ جو آئے ہیں قادیان کو، آپ میں سے کس کس کی کڈنیاں نکالی گئی ہیں، آپ یہ بتائیے۔ تو ایک ہنسی مذاق کا اس ماحول تھا، خوشی کا ماحول تھا۔ تو الحمدللہ جلسہ سالانہ قادیان میں وہ مستفیض ہوئے۔ مستفیض ہونے کے مان بعد وہ پھر واپس اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں والد صاحب کے ذریعے سے تقریباً 5 گاؤں احمدی ہوئے، اور الحمدللہ ہر سال جلسہ سالانہ قادیان میں لوگوں کا جانا آنا رہا۔
मुसीबत उस वक्त आती है या इब्तला उस वक्त आती है जब किसी एक बड़े आदमी की या इक़्तिदार वाले आदमी की या ज़िम्मेदार वाले आदमी की वफ़ात हो जाती है। तो ऐसा ही खाकसार के साथ ये गुज़रा कि सन 2003 मार्च के महीने में हमारे खाकसार के वालिद साहब की वफ़ात हो जाती है। जब खाकसार को इत्तला मिलती है तो मैं छुट्टी लेके किसी तरह मैं अपने घर आ जाता हूँ। अब घर आने पे यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत ही मुखालिफत का आलम है और चारों तरफ से मुखालिफत घिरे हुए हैं। आबाई हमारी ज़मीन है, तो ताया और फूफा वगैरह जो हमारे जद्द अमजद के रिश्तेदार हैं, वो तो शुरू से थोड़ी-थोड़ी कब्ज़ा करते हुए बहुत ज़्यादा कब्ज़ा कर लिए थे, जो तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन है। उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 एकड़ ज़मीन वालिद साहब के कब्ज़े में थी और वालिद साहब के नाम से थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो भी हमें अनाज मिलता था, उससे घर का अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र-बसर हो जाया करता था। इसके साथ-साथ जो गाँव देहातों में वालिद साहब खिदमत करते थे, उससे भी कुछ मुआवज़ा मिलता था। तो यहाँ एक याद रखने की बात मुझे ये है कि ईमान को किस तरह डगमगाए बगैर इज़हार करना चाहिए या छुपाना नहीं चाहिए। आदमी जब ईमान वाला बन जाता है, यानी वो कबूल कर लेता है, हकीकत को पा लेता है, तो उसको किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये हुआ कि क्योंकि खाकसार के घर में 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 4 बहनें काबिल शादी थी घर में, तो उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी थी। तो यहाँ मैं जब आया तो गाँव वालों ने कहा कि भई देखें, आप तो काज़ी साहब की वफ़ात हो चुकी है, अभी आपने ही इस गाँव को सँभालना और अतराफ देहातों को सँभालना है। अब मेरा ये हाल था कि मैं क्या करूँ? क्या वापस कादियान जाके तालीम मुकम्मल हासिल करके जहाँ सिलसिला मुझे भेजता है मैं वहाँ खिदमत के लिए चला जाऊँ या मैं यहाँ रुके रहूँ? वालिदा माज़ूर, 4 बहनों की शादी की ज़िम्मेदारी। ऐसी एक निहायत हालत में खाकसार ने ये फैसला किया, चले मैं भी खामोश हो जाता हूँ। मैं खामोश होकर तो गाँव का चार्ज मैंने लिया। चार्ज लेकर मैंने ही नमाज़ पढ़ाना शुरू की। 5 वक़्ता नमाज़ मैंने पढ़ाना शुरू किया। जुमा की नमाज़ मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद तकरीबन 18 महीने में अपने गाँव देहात में जो अतराफ देहात है, वहाँ मैंने तकरीबन 20 से 22 निकाह वगैरह पढ़ाए और मैं कभी हकीकत को छुपा नहीं सकता था। हर जुमा की नमाज़ में खुतबा के दौरान हज़रत मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी अल-मसीह मऊद वल महदी मसऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मैं करता था कि देखें, ये ज़माने के इमाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में, आपकी उम्मती में मसीह और महदी बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजूद को सलाम भेजा है। अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ 2 आदमियों को आपने सलाम इरसाल किया है। एक उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि को और दूसरे आने वाले इस इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो ये बातें गाँव वालों में जो मेरे वालिद साहब की मोहब्बत में सरशार थे या उनके एक मोहब्बत में थे, वो लोग चुपचाप सुनते थे कि नहीं, ये काज़ी साहब का लड़का सही तो कह रहा है, तो हम भी कादियान जाके देख के आए हैं। जो इल्ज़ाम ये लगाते हैं ये सब गलत है। खैर ये एक मरहला मेरा चल रहा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि या ये यूँ समझें कि खुदा ताला की कुदरत ही थी। शहर सिंधनूर से जो शहर है, वहाँ से उलमाओं का झुंड बार-बार आना और मुझे तंग करना कि आप तौबा करें। मैंने कहा मैं किस चीज़ की मैं तौबा करूँ? नहीं, आप अहमदियत को छोड़ दें। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूँ? आप अपनी जगह पे आज़ाद हैं, मैं अपनी जगह पे आज़ाद हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप अहमदियत नहीं छोड़ सकते तो आपको क़ज़ा छोड़ना पड़ेगा। आपको ये जो ज़िम्मेदारी आप अदा कर रहे हैं इससे आप दस्तबरदार होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, हो जाएँगे। खैर मेरी उनकी बात होती रही। इसके बाद वो गाली-गलौच पर उतरे। तो मैंने उनको यही कहा कि आप जिन बातों का ज़िक्र आप कर रहे हैं या जो सवालात आप कर रहे हैं,
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم مہدی اور مسیح مانتے ہیں، زمانے کے امام مانتے ہیں، ان کا کوئی بھی دعوی قرآن کریم جو شریعت محمدیہ ہے اور احادیث نبوی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اور بزرگان کے اقوال ہے، اگر کسی سے بھی ٹکراتا ہے تو آپ بتائیے، میں پھر جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ تو وہاں سے میری ان کی بہت ہی کشمکش ہوئی، تو وہ ایک شادی کے موقع پر آ کر، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نکاح نہیں پڑھا سکتا، گاؤں کا قاضی ہی نکاح پڑھائے گا، کیونکہ اسی کے پاس وصیہ نامہ ہوتا ہے، ریکارڈز ہوتے ہیں، اور جب کبھی کوئی آگے مرحلہ پیش آتا ہے تو وہ پیش ہوتا ہے اور اس کو صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا جو بھی گورنمنٹ ریکارڈز ہے اس کو پھر ضلعی سطح پر اس کو پہنچانا پڑتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خیر، ایک شادی میں وہ آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ آج ہی اسی وقت ہمارے سامنے نہا دھو کر یہی لوگوں میں، شادی کے ماحول میں ہی آپ نے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کر کے قادیانیت یعنی احمدیت سے آپ پیچھے ہٹ جانا۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کا مبارک ہو، آپ یہ نکاح پڑھا لیجئے، میں پھر نکلتا ہوں یہاں سے۔ تو میں وہاں سے کسی طرح نکل کے میں اپنے گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو، اب تک تو مطلب تھوڑا چھپ چھپاتے رہے، لیکن آخر خدا تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، خدا کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ اب یہ حالات ایسے حالات تھے کہ ان حالات میں جو والد صاحب نے 4-5 گاؤں جو رابطے میں تھے، جہاں پہ 3 مولمین کی تقرری ہوئی، وہ مجبور ہو کے وہاں سے مولمین کو خالی بھی کرنا پڑا، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر خاکسار نے، ہمارے اس وقت انچارج تھے MBA محمود احمد صاحب، ان کے خدمت میں نے چٹھی لکھی کہ برائے کرم آپ مجھے دوبارہ قادیان بھجوانے کا انتظام کر دیں۔ تو خاکسار کی اس درخواست پر موصوف نے کہا کہ چونکہ آپ کے حالات بڑے نازک ہیں اور آپ کے گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں اور آپ اپنے مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ جب یہاں سے میرے ذریعے سے آپ قادیان جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے پر مجھے آپ کے رشتہ دار یا آپ کے جو بھی لوگ ہیں وہ آگے مجھے تکلیف نہ دیں، آپ ایک بانڈ بنائیں اور بانڈ میں یہ لکھ دیں کہ جو بھی ہے میں اپنے مرضی سے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت خاکسار جو کرناٹکا گورنمنٹ کی طرف سے ایک بانڈ ملتا ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، تو اس معاہدے کی 3 سال تک اس کی ویلڈ ہوتی ہے۔ تو اس میں خاکسار نے جو 100 روپے کا بانڈ تھا، اس میں خاکسار نے یہ لکھا کہ خاکسار از دلی خواہش سے، اپنی مرضی سے، کسی قسم کی جبر نہیں، خاکسار کو قادیان جانا چاہتا ہے اور قادیان جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران خاکسار کو کچھ بھی ہوا، چاہے موت بھی ہو گئی، تو اس کی ذمہ داری خود ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ہاتھ میں تھما کے پھر میں قادیان کے لیے چلا گیا۔ جو ادھوری تعلیم تھی، جو میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی تھی، باقی 2 سال کے لیے پھر وہاں گیا۔ پھر میں جون جولائی کی چھٹیوں میں بھی گھر واپس نہیں آ سکا، کیونکہ اگر میں چھٹیوں میں یہاں آ جاتا تو پھر حالات پھر دوبارہ میں جا نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں رضی قدرت بھائی، میں آپ کی خدمت میں تعلق باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے کاموں کو جو ہے وہ کرتا ہے، یہ میں عرض کرنا پسند کروں گا کہ یہ احمدیت قبول کرنے کے بعد گویا میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے، ایسے میرے سے واقعات گزرے ہیں۔ جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد میرے تایا نے ایک کیس ڈال دیا، جو 5 ایکڑ کی زمین تھی، کہ یہ اس میں بھی میرا حصہ ہے، یہ مجھے آپ دے دیں، یہ آپ کو نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ کیس تقریباً تحصیل آفس میں 2 سال تک چلتے رہا۔ میں اس کیس کو ایسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا۔ والدہ بے سہارا گھر میں تھی، 4 بہنیں، میں نے عرض کیا کہ وہ قابل شادی بھی تھی، ایک بھائی تھے میرے
जो अभी देवबंदी मौलवी है। तो बहरहाल मैं यहाँ से जब निकला, कादियान जाने के मान बाद बैतुल दुआ को मैंने बहुत तरजीह दिया, और बहिश्ती मकबरा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मज़ार है, वहाँ मैं मुसलसल फजर नमाज के मान बाद जाता, वहाँ भी दुआएं करता, और मगरिब की नमाज के मान बाद जो है वो बैतुल दुआ में आके दुआएं करता कि खुदारा ये जो मेरे मसले है, दुनियावी मसले, ये तू पार फरमा, और ये क्योंकि मैं तेरे दीन की इशाअत की खातिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूँ, तू ही आप मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जो ही मैं कादियान पहुंचा, और सिर्फ 1 महीना ही गुजरा नहीं था जिस केस को फैसले के लिए तकरीबन 2 साल का अरसा लगा, वो सिर्फ 1 महीने में ही बैतुल दुआ के दुआओं के मान बाद मुझे किसी और के जरिए से मालूम पड़ा। मैं अपने दोस्त से पता किया कि भाई केस का क्या हुआ, तो उसने बताया कि भाई ये केस आपकी वालदा की तरफ पास हो गया और आपकी वालदा के नाम से आपकी जमीन कर दी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमीन आपके कब्जे में है। तो ये मुझे खुशी की एक बात हुई। अब दूसरी बहनों की शादी के मुतल्लिक थी, तो उस वक्त चूंकि यहाँ कोई अहमदियत का माहौल नहीं था, तकरीबन मौलवीन खाली कर दिए गए थे, और सर्कल इंचार्ज साहब जो हमारे थे वो भी अपने मौलवीन के जत्थे को लेकर, टीम को लेकर वो आगे बढ़ते गए। तकरीबन 8-10 अजला है यहाँ से हमारे जिला के सामने, वहां वो आगे निकले, तो वहां वो फतह करते गए, और यहाँ ये इलाका खाली पड़ गया। तो बहरहाल ये मेरी दुआ थी कि खुदारा ये मेरे जो बहनों के रिश्ते हैं वो मुनासिब जगह करा दे। तो वो बहरहाल बहनों के रिश्ते मुनासिब जगह तो हुई, लेकिन गैर अहमदियों में हुई। तो मैंने कहा चलें ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने ये रिश्ते भी पार करा दिए। तो उसके मान बाद खाकसार को ये भी एक मौका मिला कि वहाँ दर्जा सालसा में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था जामिअतुल मुबश्शिरीन में, तो जून जुलाई की छुट्टियों में वो मुकाम जहाँ सैयदना हजरत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चिल्ला कशी फरमाई थी होशियारपुर में, तो वहां भी जाने का मुझे मौका मिला। 17 दिन वहाँ क़याम किया, और 17 दिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दुआएं और नमाजों का मौका मिला। और वो ऐसा मुकाम है जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की बशारत दी थी। तो वहाँ से खाकसार जो है फिर जो जिला होशियारपुर के पिंडों में वहाँ कुछ तकरीबन 13 दिन के अरसा जो है वो वक्फे आर्जी करने का मौका मिला। वहां से फिर खाकसार कादियान आया। तो वो जून और जुलाई का महीना है, बहुत सख्त गर्मी के दिन होते हैं कादियान में, तो वो गुजारा। तो उसके मान बाद खाकसार को ये एक बात ये भी याद आई कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करने से खुदा ताला जो है किस रंग में मदद फरमाता है। तो ये मैंने मुशाहिदा किया। इसके मान बाद उसी बैतुल दुआ में मैंने ये दुआ की कि है खुदारा, चूंकि मेरा जो देहाती घर है, देहात में जो घर है वो मिट्टी की छत वाला था, और जब बारिशें ज्यादा होती है तो अंदेशा होता है, खदशा होता है कि वो छत समेत गिर ना जाए। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो शदीद बारिश की वजह से छत के साथ मेरा घर भी गिर गया। हालांकि वालदा और बहनें और भाई थे वहां पे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो किसी तरह वहां से निकल गए। तो मैंने खुदा ताला से दुआ की कि खुदारा मैं तेरे से ये दुआ करता हूँ कि तू किसी तरह उस कच्चे मकान को पक्के मकान बनाने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने ये भी तौफीक दी कि वहाँ किसी तरह जो है वो छोटा सा एक मकान बनाने की तौफीक अता फरमाई, और इस लिहाज से जो दुनियावी तकलीफ है वो दूर हुई। तो इस तरह ये सफर मेरा जब शुरू हुआ, तो ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मैं कादियान से तालीम हासिल करके फिर फारिग तहसील होकर फील्ड में मैदान अमल कर्नाटक में आया, तो इस इलाके से यानी जो जहाँ मेरा घर है वकू है, उस घर से मैं दूर रहा। मतलब मेरा जो जिला धारवाड़ और हुबली है वहाँ खाकसार की ड्यूटी लगी,
وہاں تقریباً میں 7 سے 8 سال تک وہاں مختلف دیہاتوں میں خدمت کرتے رہا۔ اس کے مان بعد جو ہے سن 2011 میں کسی طرح بطور انسپیکٹر کے وقف جدید میں میری تقرری ہوئی، تو پھر میں گھر میں آنے کی توفیق ملی، گھر میں آیا۔ گھر میں آنے کے مان بعد تو پھر میں یہاں سے والد صاحب کے جو رابطے میں لوگ تھے ان کو پھر میں نے دوبارہ رابطے میں لیا۔ رابطے میں لینے کے مان بعد الحمدللہ مسلسل سن 2011 سے لے کے 2017 تک، یعنی 6 سال کے مسلسل کوششوں کے مان بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر خاکسار کی 3 بہنیں احمدی ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے خاوند اور ان کے بچے بھی احمدی ہوئے۔ اس کے مان بعد ایک اور گاؤں جہاں پہ تقریباً پھر دوبارہ 15 جو احمدی تھے وہ دوبارہ واپس آئے۔ تو گویا کہ اب فی الحال 38 احباب ہے جو ہمارے ہاں اب ایک جماعت کی شکل میں موجود ہے۔ تو رضی بھائی خاکسار یہ ضرور عرض کرنا چاہے گا کہ جہاں تک والد صاحب والد محترم جو احمدیت قبول کیے ہیں، میں یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر کس و ناقص مخالفت کرنے کے بعد ہی قبول کریں، یا کسی قسم کے عقائد وغیرہ سے واقف ہو کے ہی قبول کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے سعید فطرتوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ سعید فطرتوں کو خدا تعالیٰ اس سلسلے میں کھینچ کر لائے گا۔ تو والد محترم کو اللہ تعالیٰ سعید فطرت دیا تھا، اسی لیے تو وہ باوجود اس قدر علم نہ ہونے کے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ قاضی صاحب کو اتنا علم نہیں تھا اس لیے وہ بہت جلدی احمدیت قبول کر لیے ہیں، اور وہ غلط ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ علم کیسا علم جو خدا تعالیٰ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جائے۔ والد صاحب پہلے ہی ملاقات میں انہوں نے احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق پائی، صرف 2 مہینے کا عرصہ لگا، وہ پھر جماعت کی کچھ کتابیں پڑھیں اور خاکسار کو پڑھنے کے لیے وہ پھر قادیان کو انہوں نے روانہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سن 1999 اور سن 2000 عیسوی میں یہاں جو سخت مخالفت کے حالات تھے، تو اس وقت خاکسار کے والد صاحب تقریباً 4 سے 5 معلمین کرام کو لے کے یہاں پہ اس علاقے میں جو انہوں نے کوشش کی کہ احمدیت یعنی جو حقیقی اسلام ہے اس تعلق سے جو دعوت اللہ کو انہوں نے کام کیا، بحیثیت داعی اللہ کے جو سرگرمیاں انہوں نے کی، اس کے بدولت الحمدللہ کافی لوگ قادیان ہو کے بھی آئے، اور الحمدللہ بیعت بھی وہ لوگ کیے تھے، اور بعد میں ان کی وفات کے مان بعد پھر سخت مخالفت کی وجہ سے وہ دور ہو گئے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب جزاک اللہ، آپ نے تفصیلی طور پہ اپنا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ سنایا ہے۔ اب اگر آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بتا سکیں کہ خلاف خاص طور پہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے لیے۔ جی، اس تعلق سے میں یہ عرض کرنا پسند کروں گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کے طریق پر خلافت جو ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدین کے مان بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو از خود فرمایا کہ وہ مسیح آخر الزمان کے وقت میں وہ خلافت قائم ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب روئے زمین پر احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں ہی وہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے مان بعد یہ خلافت قائم ہے۔ تو میں لوگوں کو یا دنیا کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ خدا کے لیے لوگوں کی بات نہ سنیں، علماء کی بات نہ سنیں، اور ان لوگوں کی بات نہ سنیں جو مخالفت کرتے ہیں،
جو یا تو دشمنی میں مخالفت کرتے ہیں یا سمجھے نہ سمجھے مخالفت کرتے ہیں۔ خلافت علی منہاج نبوہ پر ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس مسلمان کو محبت ہے تو اس کو خلافت سے وابستگی کے لیے تمام دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ ایک طرف ہونا چاہیے، کیونکہ خلافت ہی ہے جو حبل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور اس کے ذریعے سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ہمیں ملاتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہم نے پایا، اور اب موجودہ خلیفہ پیارے آقا سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مرزا مسرور احمد صاحب نصرہ اللہ نصر عزیزہ کا مبارک زمانہ ہم پا رہے ہیں، جس میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے میں سمجھتا ہوں وہ دشمن سے دشمن انسان اگر وہ ایک خطبہ جمعہ ہی دیکھ لیتا ہے، مکمل وہ سن لیتا ہے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی طرف وہ کسی قسم کی غلط بات منسوخ کرے، یا کسی بھی قسم کی جو جماعت کی ویڈیوز ہے یا آڈیو سے وہ سنتا ہے جس کے اندر سعید فطرت ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے خلاف کوئی بات منسوخ کرے، کوئی بات غلط بتائے۔ تو میں دوسرے مسلمانوں سے بھی یا دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے، کہیں بھی رہنے والے کسی بھی فرقے کے مسلمان ہوں، ان سے میری یہی عاجزانہ گزارش ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام آخر الزمان حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہی سوال کروں گا، اور بلکہ یہی ان کے لیے میں عاجزانہ ایک گزارش کروں گا کہ جس وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمینی نشانات بھی دکھائے، آسمانی نشانات بھی دکھائے، اور کروڑہا نشان ایسے نشانات اللہ تعالیٰ نے دکھائے جس کی دنیا خود مشاہدہ کرتی ہے، تو بجائے جماعت احمدیہ کے دشمنی کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی فرمائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جہاں تک عقائد کا مسئلہ ہے، عقائد کے تعلق سے بھی احمدیہ مسلم جماعت کے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہو یا آپ کے خلفاء ہو یا آپ کے علماء کرام ہو، کبھی ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتے، بلکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کریم سے ہی پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی بات وہ اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اس سے عقائد کی درستگی یا عقائد کے تعلق سے باتیں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی عقیدہ احمدیہ مسلم جماعت کا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ تو میں شروع میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احمدیہ مسلم جماعت کے تعلق سے نہایت ہی گندے اعتراضات یا غلط قسم کے باتیں منسوخ کرتے ہیں۔ تو شروع میں جب یہاں سے والد صاحب اپنے 12 ساتھیوں کو لے کے جب قادیان پہنچے، تو یہاں میرے والد صاحب قادیان پہنچنے سے پہلے یہاں بھی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کا کلمہ ہی الگ ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے۔ تو والد صاحب جب قادیان پہنچے، کیونکہ میں بھی خود قادیان گیا، تو وہاں ہم نے یہی دیکھا کہ مساجد کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اذان میں اور اقامت میں اور تقریباً ہر قال و قیل میں، یعنی کسی قسم کے درس و تدریس ہو، وہاں پر بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے انسان کب تک جھوٹ بولے گا،
तो इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर उसने मरना भी है और खुदा ताला के सामने हाजिर भी होना है। तो मैं इन उलमाओं को जो सादा लौह या सादा रूह तबीयत लोगों को गुमराह करते हैं या अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो इनको चाहिए कि कम से कम थोड़ा ही बहुत खुदा ताला का खौफ कर लें। क्योंकि अहमदियत के ताल्लुक से मैं आपको इतना अर्ज करूंगा कि खाकसार जिला रायचूर और तहसील सिंधनूर और हमारे जितने भी यहाँ देहात है, यहाँ कई बार उलमाए रज़विया या उलमाए सुन्नी से और उलमाए देवबंद से, उलमाए अहले हदीस से, उलमाए जमात इस्लामिया हिंद से मेरी कई बार उनकी गुफ्तगू हुई है, बहस भी हुई है, बातें होती रहती है। तो वो कहता है काजी साहब आप तौबा कर लें। मैंने कहा मैं जहां आप कहते हैं मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, आप जिस जगह कहते हैं, जिस मस्जिद में कहते हैं मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको इश्क है, आपको मोहब्बत है, तो आप उनकी अगर बात आप मानना चाहते हैं, तो आया आपकी पेशगोई सच्ची है या झूठी है? अगर सच्ची है तो वो जमाना मौजूद है और मुद्दई यानी इमाम ज़मान वो मौजूद है और वो निशानात मौजूद है, और आसमान की निशानात सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जात में अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई वो मौजूद है। जमीनी निशानात प्लेग की जो बीमारी फैली ताउन की वो मौजूद है, और सदहा निशान हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हक में अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई, बल्कि आपके खिलाफत में भी जो खुलफा कराम है उनके वक्त में भी जो है वो पूरी फरमाई, और उसके बाद हम अपने आंखों से ये पूरी होते देख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सच है तो आपको मानना चाहिए, अगर ये झूठ है तो फिर आपको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल-अयाज़ु बिल्लाह, हुजूर हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। तो वो लाजवाब हो जाते हैं। तो मेरे रजी भाई, मेरे पास मेरे फुपेरे, मुमेरे, खलेरे, तायरे, मेरे जो खानदान में कई हुफ़ाज़ कुरान हैं और तबलीगी जमात के उलमा है, अहले हदीस की भी उलमा है, जमात इस्लामी के मेरे दोस्त अहबाब हैं, कई मेरे खूनी रिश्तेदार हैं जो इस बात को मानते जरूर है कि अहमदिया यानी हकीकी इस्लाम ही पेश करता है, जमात अहमदिया सच्चाई पर है, और हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम पर जो ये पहले गंद उछालते थे, ये आज गंद उछालना कम कर दिए हैं, क्योंकि इनको एहसास हो गया है, ये समझ गए हैं कि ये जमात सच्ची है और ये शख्स सच्चा है, वरना ये इस कदर जो है ये तरक्की ना करते। तो मैं अपने बल्कि एक मेरे पास फहरिस्त है, उस फहरिस्त के हिसाब से मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप जब सब कुछ जान चुके हैं कि हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक जिस जमाने के इमाम को आना था वो आ चुका है, वो जमाना मौजूद है, वो निशानात मौजूद है, वो सच्चाई मौजूद है, सब कुछ है, तो आप क्यों कबूल नहीं करते? तो वो कहते हैं उस्मान भाई हम अगर कबूल कर लेंगे तो हमारी इक़्तिदार चली जाएगी। कोई भाई कहता है कि हमारी जो ये रोजी रोटी चल रही है वो हमारी चली जाएगी। कोई कहता है कि हम मस्जिद में इमाम बने बैठे हैं, हमें इतना पैसा मिल रहा है, ये हमारा चला जाएगा। तो कोई और मेरा भाई और है कि वो कहता है नहीं, अगर मैं जमात अहमदिया में कबूल कर लिया तो ये जो मेरी रोजी रोटी वो बंद हो जाएगी। और एक हमारे भाई हैं, वो भी काजी हैं, तो वो कहते हैं अगर मैं अहमदियत कबूल कर लिया तो मेरा जो है जो इज्जत एहतराम है, जो इक़्तिदार है, जो लोग मुझे एक बड़ी निगाह से देखते हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो मैं इनको कहता हूं कि अल इज्जतु लिल्लाह, अल कुदरतु लिल्लाह, ला गालिबा इल्लल्लाह। तो ये जो इज्जत है, कुदरत है, ताकत है, सब कुछ जो है अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला की तरफ लौटकर हमें जाना है। ये चंद दिन की दुनिया है जिसके खातिर हम क्यों कर सच्चाई को छुपा के रखें, क्यों कर हम सच्चाई को ढांक के रखें। तो हमें चाहिए कि हम सच्चाई को कबूल करने वाले हों। तो मेरा तो ये ईमान है कि मैं इनसे यही कहता हूं कि अगर
ان کے اندر ذرا بھی خوف خدا اگر ہے، خوف خدا، لفظ خوف خدا اگر اتقوا اللہ اگر ذرا برابر بھی ہے، اگر ان کے دل میں کسی بھی کونے میں ہے، خدا کے کلام کو اگر یہ صحیح فہم و ادراک سے پڑھتے ہیں، تو جن عقائد کو حضرت اقدس مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ عین قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اور جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب یعنی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعتاً اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر ان کے دل میں کسی بھی کونے میں ذرا برابر بھی اگر محبت کا ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو یہ قبول کرتے ہیں، اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا اس مامور من اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو چنانچہ اب حال ہی میں میرے ایک بھائی سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ حافظ صاحب چلیے آپ تو حافظ قرآن ہے، تو آپ یہ بتائیے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے، ممات کے تعلق سے 30 ٹھوس آیات ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں ان کو وہ آیات ان کو نوٹ کراتے گیا، تو وہ بولے واقعی بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے زندگی کی کہ مع جسم انصری وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اس کی آپ مجھے ایک آیت دکھا دیں، میں ابھی آپ کے ہاتھ میں توبہ کر لیتا ہوں، آپ جس جماعت میں کہیں گے میں اس جماعت میں جو ہے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں عثمان صاحب، قاضی صاحب آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، ایسی کوئی آیت ہے نہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت ہو، اور آپ مع جسم انصری اس جسد کے ساتھ وہ آسمان کی طرف گئے ہیں۔ تو جب اس بات پہ وہ تسلی ہو گئے، تو پھر میں نے عرض کیا ان سے کہ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، کیا آپ کا بھی ایمان ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا تو مکمل ایمان ہے، ہم تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت مانتے ہیں، ان کے مان بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی ان کو یہی عرض کیا کہ دیکھیں جماعت احمدیہ جو حقیقی اسلام ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور آپ کے لائے ہوئے مذہب اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مشابہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اسی طرح نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے جیسے حضرت موسیٰ کو میں نے فرعون کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اگر کوئی مکالمہ اور مخاطبہ پاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے کلام اس کو حاصل کرتا ہے، وہ نبوت کا درجہ پا لیتا ہے، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آمد ثانی عیسیٰ کے نام سے پکارا، اپنی آمد ثانی مہدی کے نام سے آپ نے یاد فرمایا۔ کیا وہی عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ حافظ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ قاضی صاحب بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ یہ وہی عیسیٰ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے تعلق سے تو آپ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ ان کی وفات ہی ثابت ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ کلام استعارہ ہے، یہ استعارہ طلب کلام ہے، خدا تعالیٰ کے بھی کلام استعارہ طلب کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آنے والے امام الزمان کو مہدی کے نام سے آپ نے موسوم فرمایا، کہیں آپ نے عیسیٰ کے نام سے موسوم فرمایا، کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ آل فاطمہ سے ہوگا، کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ آل فارس سے ہوگا، کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت سے ہوگا۔
تو کئی جو ہے وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پر بیان فرمایا، تو وہ تعبیر طلب باتیں ہیں، تبھی جا کے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب جو تھے انہوں نے بتایا کہ بالکل قاضی صاحب آپ جو بتا رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، تو میں ان باتوں کو قبول کرتا ہوں، لیکن میری اپنی مجبوری ہے کہ میں اگر جماعت میں داخل ہو گیا تو یہ میری جو بقا ہے، یہ اقتدار ہے، یہ جو میری عزت و احترام ہے، وہ بقا نہیں رہ سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ تو میں ایسے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ دنیا کو چھوڑیے گا، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، حضرت رب العزت کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے حضرت ابو طالب کا واقعہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو تو آپ لوگ جہنمی مانتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ ان کو جہنمی نہیں، ہرگز نہیں مانتی، کیونکہ وہ ان کا ایمان جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، ان کے جو بھی حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بس میرا بھی حال وہی سمجھے جیسے حضرت ابو طالب کا حال تھا۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اور آپ کا رب جانے۔ جزاک اللہ قاضی صاحب، بہت ایمان افروز واقعہ آج ہم نے سنا ہے۔ آخر میں اگر آپ اور کوئی پیغام مخالفین کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی کتب کا مطالعہ کریں، پھر اس پہ ہم انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں۔ جی جی، تو رضی بھائی آخر میں مخالفین کے خدمت میں یا مخالفین کے لیے پیغام یہی دوں گا کہ اب کیونکہ کافی آپ نے قبول احمدیت کے تعلق سے کافی آڈیوز ویڈیوز آپ نے اکٹھے کیے ہیں، وہ تو نشر کیے جائیں گے، تو میں ایک جو ضروری بات ہے وہی عرض کروں گا کہ احمدیوں پر یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ احمدی جو ہے وہ پیسہ بہت بانٹتے ہیں، پیسہ بہت بانٹتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ کیونکہ بعض احباب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کو بھی کافی پیسہ ملا ہوگا، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جس دن احمدیہ جماعت میں انسان داخل ہوتا ہے جو حقیقی اسلام ہے، اسی دن سے اس پر مالی قربانی کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس نے حسب استطاعت 6.25 اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اگر وہ 100 روپے کماتا ہے، وہ 6 روپے 25 پیسہ اس نے چندہ عام دینا پڑتا ہے جو جماعت کے قوانین کے حساب سے ہے، اور اس کے مان بعد وہ وقف جدید کا چندہ ہے، تحریک جدید کا چندہ ہے، دیگر توری چندہ جات ہیں، جہاں آدمی جو ہے وہ اگر دنیا دار انسان ہے تو وہ جب جماعت میں آئے گا تو وہ تو کہے گا کہ تو وبال جان ہے، یہاں پہ مال بانٹا نہیں جا رہا بلکہ مال واپس لیا جا رہا ہے۔ تو میں ان احباب کو جو جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیسہ بانٹتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آنے والا جو امام الزمان مہدی آخر الزمان ہوگا، مسیح موعود ہوگا، حتیٰ یفیض المال لا یقبل احد منہ، کہ وہ مال بانٹے گا اور ان میں سے کوئی ایک بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وہ مال روحانی خزانہ ہے، وہ مال اسلام کی وہ باتیں ہیں جو تجدید دین کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 80 سے 85 کی جو آپ نے کتب تحریر فرمائے ہیں، وہ ملفوظات کے رنگ میں اور اشتہارات کے رنگ میں جو ہے وہ مال ہے۔ تو وہ مال اگر آپ کو چاہیے تو آپ لیجئے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو پرکھنا چاہتا ہے، چونکہ میں جب پہلی مرتبہ، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، میں جب جماعت کو پرکھا تو سب سے جو پہلی میں نے کتاب پڑھی تھی، اسلام کی پہلی کتاب جس میں انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں تھیں، جس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مان بتسلسل سے چند انبیاء کی کہانیاں بیان کی گئی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ بیان کیا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص احمدیہ مسلم جماعت کا صحیح تعارف چاہتا ہے
تو میرا اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جماعت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تبلیغی ہدایت، جو انگریزی میں بھی مہیا ہے اور ہماری زبان کنڑی لوکل زبان میں مہیا ہے. اس میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یمی رضی اللہ عنہ نے کافی مدلل دلائل آپ نے پیش فرمائے، نہایت ہی عمدہ باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، سیدھا سادہ ایک الفاظ بیان فرمائی ہیں، جو تمام حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی اس میں تقریباً بیان ہے، اور آپ کے جو عقائد ہے اس تعلق سے آپ نے بیان فرمائے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر اس کتاب کو کم سے کم ایک بار بھی تسلی سے اگر پڑھ لے گا تو اس کو احمدیت پر تسلی ہو جائے گی کہ یہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر بات بیان کرنے اس کے ساتھ دلیل قرآن کریم کی آیت دی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے معان بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس میں دلیل دی گئی ہے، اس کے معان بعد بزرگان کے اقوال اس کی تائید میں بطور دلیل کے وہ دی گئی ہے. اس کے بعد اگر جب اس کو یہاں اس تبلیغی ہدایت میں اس کتاب میں اگر اس کو سکون محسوس ہوتا ہے تو ایک قدم وہ آگے چلیں، وہ دعوت الامیر پڑھ لیں، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے افغانستان کے امیر امان اللہ خان کو اپنے مخاطب کر کے جو ایک بہترین کتاب آپ نے جو ایک خط ہے اس خط کو آپ نے لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے، وہ کتاب کی شکل میں ہے، وہ پڑھیں، وہ بھی بڑے مزیدار کتاب ہے اور جو وہاں انسان کو تسلی مل سکتی ہے. اس کے بعد اگر اس کو وہاں بھی تسلی ملتی ہے تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد کتابیں ہیں. آئینہ کمالات اسلام اگر وہ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ احمدیت کو یعنی جماعت احمدیہ کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے. اگر وہ خلافت کو پہچاننا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ خلافت کیا چیز ہے، کہ کیسے خلافت قائم ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کو پرکھنا چاہتا ہے تو وہ کتاب الوصیت کو پڑھ لے، کیونکہ خلافت الوصیت کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدلل دلیل بیان فرمائی ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق وحی اور الہام کے تعلق سے اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں اور وہ کیسی آواز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ضرورت الایمان کو ضرور پڑھیں. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی فہم و ادراک کی کتاب ہے، گویا وہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرانے کی کتاب ہے. جزاک اللہ قاضی صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا کہ آپ اپنا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ کا ذکر کر سکے. تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے مخالفین جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو احمدی ہے وہ بھی اس سے کچھ سیکھیں اس انٹرویو سے. ایک اور بار جزاک اللہ قاضی صاحب، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.